हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो जो है वो मैं साजिद पे बनाने जा रही हूँ। साजिद का जो व्लॉग आया है और साथ में सितारा एंड सलमा की भी बात करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा सॉरी कर दूं कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। अगर आपको लगे कि मेरी आवाज़ भी नहीं अच्छी तरह से आ रही है तो मेरा थोड़ा सा गला ख़राब होने की वजह से इस तरह से है। तो चलिए जी, बात करते हैं साजिद के व्लॉग की तरफ आते हैं। तो साजिद ने आज कह दिया है कि जी दोनों बहनों के दरमियान सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है और ज़रा आजकल थोड़ा सा परेशान है दोनों बहनें। और जी सितारा का कहा है कि बहुत जल्द इनका ब्लॉग आएगा और अच्छे अच्छे ब्लॉग डालेंगी आके, तो जो व्यूज़ हैं वो परेशान मत हो। मुझे सवाल का जवाब दें, क्या व्लॉग में ये अपनी मुर्गियाँ और बिल्लियाँ दिखाने आएगी या अपने बच्चे जो अकेले छोड़े नैना और शाहरुख के पास छोड़ के जाती है होटल में अपने जीजा के साथ, क्या वो दिखाने के लिए आएगी? यहाँ पे किस मुँह से आएगी वो? दुनिया को तो उसने अपना चेहरा कुछ और दिखाया है, फिर सामने कुछ और आया है। मैं यहाँ पे मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार हूँ कि इन दोनों बहनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। ये सरासर गलत बात है, मैं नहीं मान सकती इस बात को। आप खुद ही सोचो कि उसने खुद कबूल किया है कि उनके बीच जो नाराज़गियाँ थी वो ख़त्म हो गई। आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, जो नाराज़गियाँ थी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली था। ठीक है, जो भी बताया जा रहा है और जो वीडियोज़ और चैट वगैरह लीक की गई हैं वो सारी सच हैं। एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है, इन्होंने कहा है कि जी दोनों बहनें हैं तो इनको ये खून के रिश्ते हैं, इनको कोई जुदा नहीं कर सकता। ये बात तो बिल्कुल सही है, इनको कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह की हरकत सितारा ने की है इसके बाद नहीं लगता है कि सलमा जो है इसको ज़िंदगी भर मिलेगी। जुदा तो नहीं होंगी लेकिन वो मिलने एक, क्योंकि जो खून होते हैं ना रिश्ते वो टूटेंगे तो नहीं, लेकिन इंसान एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद कर देता है, ख़त्म कर देता है अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो जुल्म इसने किया है वो तो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला। और जी आज फिर से आ गया साजिद अपनी तकरीर लेके। ये जैसे नहीं सफाइयाँ देता जा रहा है, आके तकरीर देता है और बाद में फिर आके सितारा अपना व्लॉग डाल देती है। पहले इसको आगे कर देती है कि जाओ मेरी जो गंदगी है ना उसको सफाई करो, जाके मेरी गंदगी को साफ़ करो, फिर मैं आती हूँ अपना व्लॉग लेके। तो इसने सारा इल्ज़ाम जो है वो चैनल वालों पे डाल दिया है। आप मुझे बताओ कि बेवकूफ़ है, आप लोग बेवकूफ़ हैं या ये बेवकूफ़ है? मुझे ये बताओ कि चैनल वालों ने कहा था इनको कि उठ के जाओ यूट्यूब पे आओ और अपने घरेलू मसले यूट्यूब पे लेके आओ, या फिर सितारा जाए वहाँ पे अपने जीजा के साथ क्राउन होटल में जाके स्टे करे और मज़े करे? क्या यूट्यूबर्स ने कहा था? सारी बात जैसे नहीं ये घुमा फिरा के या तो नैना पे डाल दिए या फिर जो यूट्यूबर्स पे डाल दिया कि ये यूट्यूबर्स जो हैं, हेटर्स जो हैं, ये बात को फैला रहे हैं, ये बात को उठा रहे हैं। अच्छा जी, इनका कहना है कि दोनों बहनें गलत फहमी का शिकार हो गई हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, सारी बात चलो छोड़ दें, सारी बातों को मान लेते हैं कि गलत फहमी हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसका हस्बैंड सलमा का जो है हस्बैंड असगर, वो उसको बताए बगैर पाकिस्तान आ गया, ये क्या छोटी बात है? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि वो बताए बगैर आ गया और उसके होटल की जो कार्ड वगैरह हैं वो सारी चीज़ें उसको मिली हैं उसके पास से। तो ये क्या सबूत कम है? उसके पासपोर्ट पे जो टिकट वीज़ा लगा है वो क्या नज़र नहीं आता है पासपोर्ट पे? ठीक है, टिकट वगैरह जो उसको आखिर इतने बड़े बड़े सबूत मिले हैं, अगर वो बातों में आ गई है किसी की, कहते हैं नैना की या किसी और की, किसी ने वर्गलाया है, किसी ने उसके ऊपर दिमाग को ख़राब किया है, तो क्या उसके हस्बैंड के पासपोर्ट पे ये सारी चीज़ें कैसे आ गई? पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है, वो तो पता चलता है ना कौन सी डेट को जाता है, क्या करता है। तो उन्हीं डेट्स में ही जो है नैना ने अपने वीडियोस में भी डाले, जो इनके वीडियोस में आते हैं उन्हीं डेट्स के अंदर ही बच्चों को अकेला छोड़ छोड़ के रात को जाती है। उन्हीं डेट्स के अंदर ही जो साजिद है वो गाँव में गया हुआ था, तो ये बाद में जाती थी। तो इतनी बड़ी बात, इतने साल हस्बैंड साथ में रहे, ठीक है, उसके बाद वो अपनी वाइफ को छुपा के वाइफ से पाकिस्तान जाए, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं मानता है कि ये झूठ है, ये बिल्कुल सच है, ये सारी बात बिल्कुल सच है। सलमा ऐसी पागल नहीं है जो उठ के आके सोशल मीडिया पे बताना उसने शुरू कर दिया।
اب یہ کہتے ہیں کہ جی صلح ہو گئی ہے، ساری بات کلیئر ہو گئی ہے. مجھے نہیں لگتا یہ ساری بات کلیئر. یہ سارا نا دباؤ ڈالا جا رہا ہے سلمیٰ کے اوپر. سلمیٰ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کی آواز کو. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہہ دیتی ہوں، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے نا، یہ بات چھپنے والی نہیں ہے، یہ بات ٹکنے والی نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہوگی بات. سلمیٰ پھر سے آئے گی، دیکھ لیجئے گا اس بات کو، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ساری باتیں دوبارہ کھل کے آئیں گی سامنے آپ کے. آج اس ویڈیو کو نوٹ کر لیجئے گا جو میں نے کہا ہے. یہ سارا سچ ضرور آئے گا سامنے کہ سلمیٰ کو دبایا جا رہا ہے. جلد ہی اس کے پروف وغیرہ ملیں گے. سلمیٰ خود ہی سامنے آئے گی جب اس کو دبایا جا رہا ہے. تو وہ ابھی تو وہ اس حالت میں نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس سچویشن میں ہے. جب اس کی حالت ذرا سیٹ ہوگی وہ ضرور خود آ کے اپنے پروف دے گی. کیونکہ اب آپ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے تو بڑی جلدی کہہ دیا کہ صلح ہوگی، ہر چیز ہوگی ہے، ٹھیک ہے. سلمیٰ آ کے کیا کوئی کہانی سنائے گی آپ کو یہاں پہ آ کے کہ ہمارے بیچ کیا ہوا تھا؟ یا ستارہ؟ ہاں ستارہ تو سنا سکتی ہے، پکا سنا سکتی ہے کہانی. اس نے ابھی تک کہانیاں تو سنائی ہیں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ مزے کر رہے ہیں اس کی کہانیاں سن کے. تو جی کیا سلمیٰ اب کس منہ سے آئے گی یہاں پہ؟ اگر تو وہ جھوٹی ہے، اگر کوئی بات نہیں تھی، تو کیا وہ معافی مانگے گی یہاں پہ آ کے کہ میں نے جو کیا ہے، میں نے جو بتایا، الزام لگائے، وہ معاف کر دیں مجھے، غلط کیا ہے میں نے؟ تو اسے نہیں پتہ ہے کہ اس کا چینل ختم ہو جائے گا، دنیا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گی. وہ سچ بولے گی اور آئے گی ضرور. اور جی ری ایکشن والوں کو، یوٹیوبرز کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ جی صلح وغیرہ کی بات کریں کہ بہنوں کو صلح رکھنی چاہیے، اور وہ تو اس طرح کی بات کر ہی نہیں رہے، وہ تو بہنوں کو اور لڑا رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ ری ایکشن والے کیسے لڑا سکتے ہیں بہنوں کو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ بہنوں کو صلح رکھنی چاہیے. کہتے ہیں آپ کی بیوی سلمیٰ کی بہن ستارہ وہ گندا کام کرتی رہے، وہ ٹھیک ہے سارا کچھ، اور ہم لوگ کہیں ہاں نہیں تم گندا بھی کام کرتی جاؤ اور صلح بھی رکھتی جاؤ. یا سلمیٰ بھی کہے نہیں تم میری بہن ہو، گندگی پھیلاتی جاؤ، میرے شوہر کے ساتھ کرتی جاؤ، لیکن میرے ساتھ صلح بھی رکھو. کیا زمانہ آ گیا ہے، کس طرح کا مرد ہے یہ. اپنے آپ کو مرد کہتا ہے نا، مردانگی وہ پتہ چل گئی ساری دنیا کو، دکھانے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی پتہ چل گئی کتنے ایک مرد ہو. بات کرتا ہے صاف پتہ چلتا ہے اس کی باتوں سے ہی، جھوٹ سارا جھوٹ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا صرف نا اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سارا الزام جو ہے وہ ری ایکشن والوں پہ یا نینا پہ ڈالتے جا رہے ہیں. اب پتہ ہے کہ یہ سارا الزام ہیٹرز پہ لگاتے جا رہے ہیں کہ جی مزید پیٹرول ڈالتے جا رہے ہیں، پیٹرول ڈالنے والی بات کر رہے ہیں تو اس بات کو آگ لگا رہے ہیں. تو یہ تو غلط بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ جب آپ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے ہمیں پروف ملتے ہیں چیٹ کے یا ہوٹل کے ساری ویڈیوز وغیرہ، تو وہی ہم چلاتے ہیں نا. تو کیوں وہ کیسے آ جاتے ہیں ہمارے پاس؟ آخر سچ ہے، سامنے آتا ہے سچ، جو باتیں ہوتی ہیں وہی ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم وہ سامنے رکھتے ہیں. تو اس میں تو کوئی ہم آگ لگانے والی تو بات نہیں ہے اس میں. ہاں صلح کرانی چاہیے، بہنوں میں اس طرح کے کام ہونے چاہیے، لیکن اس طرح کی گندی بہن کے لیے نہیں، بالکل بھی نہیں. اس کے لیے تو سزا ہونی چاہیے. اب یہ ویوز جو ہیں وہ ہی خود طے کر سکتے ہیں، اس کے سبسکرائبر سپورٹرز کے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے، اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، جو بھی وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اس کی گندگی جو وہ پھیلتی جا رہی ہے، اگر اس طرح سے اس کو اب بھی معاف کرتے جائیں گے، سب بہن بھی معاف کر دے گی، تو یہ تو پورے خاندان کے ساتھ ہی گندا کام کرنا شروع کر دے گی. پھر اس کو پتہ لگ جائے گا نا کہ آج ایک نے مجھے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو میں کل کو دوسرے کے ساتھ بھی جا کے فلرٹ کر سکتی ہوں، ہوٹل میں جا سکتی ہوں آسانی کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے جو ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہی ہیں، لیکن اس طرح کے کام تو نہیں آج تک ہم نے سنے کہ بہن ہی اپنے بہنوئی کے ساتھ ایسا کام کر جائے. اس طرح کے کام تو ہر گھر میں نہیں ہوتے ہیں. تو بس کہتے ہیں نا کہ اپنی گندگی چھپانے کے لیے انسان کسی نہ کسی پہ الزام لگاتا ہے، باتوں کو گھماتا پھراتا ہے، تاکہ دھیان جو ہے وہ سارا ان کا جو ہے وہ اس بات کی طرف چلا جائے. اب دیکھیے انہوں نے کوثر کا جو ہیش ٹیگ ہم نے چلایا تھا، اس پہ بھی اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی. اب اس کو سلمیٰ کو روکنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ خاندان ہی ایسا ہے. یہ خاندان کس قسم کا ہے آپ سب جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دیتی ہوں. اب جو سلمیٰ کی ساس، کون ہے سلمیٰ کی ساس، ذرا مجھے بتائیں. جو سلمیٰ کی ماں ہے نا، وہی اس کی ساس ہے. وہ کیسے؟ دیکھو، سلمیٰ کی ماں کی پہلی شادی جس کے ساتھ ہوئی، ٹھیک ہے، اس بندے کے چھوٹے بھائی کے گھر پہ، یعنی کہ چھوٹا بھائی جو اس کا ہے نا، اس بندے کا، اس کے ہسبینڈ کا دیور، یعنی کہ اس کی موم کا،
اس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہاں پہ رکیے گا ضرور. اس کے ساتھ شادی کی، پہلے اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے کے ساتھ کروا دی، ٹھیک ہے، اپنے دیور کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، دیور کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروائی، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ رشتہ کیا ان کا بنتا تھا. بعد میں ماں نے شادی کی دیور کے ساتھ، کیونکہ جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ خود ہی اس کی ماں ہے اور خود ہی اس کی ساس بن گئی ہے، یہ کیسا رشتہ ہے؟ لوگ گالیاں دیتے سلما کو کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی شادی کی ہے، کیونکہ اس کا بھائی بن گیا نا. لیکن سلما کی شادی تو پہلے ہوئی تھی، اس کی ماں کی غلطی ہے نا، پھر اس کی یہ خاندان ہی ایسا ہوا نا، اس کی ماں ہی غلط ہے. ماں نے گندا کام کیا ہے تو آگے اولاد بھی اس طرح کی گندی ہے نا، پھر ساری نہیں، ستارہ جیسی گندی اولاد. اس کے بارے میں بات کریں کہ جو ماں نے کام کیا تو اس ستارہ کو تو موقع ملنا ہی تھا نا کہ میں بھی اس طرح کے کام کر لوں. تو جی یہ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ خاندان اس طرح کا ہے، 2 شادیاں ہر بندے کی تقریباً ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، کوثر کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے دوسری شادیوں کے ساتھ، اور پھر آ کے ڈال دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر، جنہوں نے ہمارا دماغ اس کا خراب کر دیا ہے. نینا نے دماغ خراب کر دیا، وہ بچی ہے نا سلما جس کا دماغ خراب کر دیا ہے جی نینا نے. جی اس ویڈیو میں انہوں نے صاف ظاہر کر دیا ہے، صاف ثبوت دے دیا ہے کہ جو ان کے سپورٹرز تھے، جو ان کے حق میں بہت ویڈیو بناتے تھے، اب وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، اب وہ ہیٹرز بن گئے ہیں. کیوں بن گئے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں. نہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ ان کو بھی نظر آنے لگ گیا ہے کہ ستارہ غلط ہے اور سلما صحیح ہے، ٹھیک ہے. ان کو بھی محسوس ہونا لگ گیا ہے، ہر طرح سے انہوں نے بھی ویڈیوز دیکھ لی ہے، چیٹ دیکھ لی ہے، اور ستارہ کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور سلما کے بھی دیکھتے ہیں. آج تک وہ اس کو صرف سپورٹ کرتے آئے تھے اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے، لیکن آج ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کون سچا کون جھوٹا. تو اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ سپورٹر سے ہیٹر بن گئے، ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. ہمیں یہ ہیٹر بولتے ہیں نا، ہم ہیٹرز نہیں، ہم ریئیکشن والے ہیں، ٹھیک ہے، ریئیکشن دیتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. یہ تو جی آج کی ریئیکشن کو ادھر پہ ختم کرتے ہیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، دیکھیے گا ضرور. گارنٹی اس لیے دیتی ہوں کیونکہ میں نے اس کا جو ویڈیو دیکھا اس کے بعد میرا پورا یقین ہے کہ سلما ضرور اس بات کو لے کر آئے گی. ابھی اس کو دبایا جا رہا ہے، ہر طرح سے دبایا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے. اصغر کے بارے میں تو آپ جان ہی گئے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے، وہ تو ہر کسی کو بلیک میل کرتا رہتا ہے. تو آج کی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتی ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بائے بائے.